السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مریض کی عیادت کے حوالے سے آج کچھ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ صحت اور تندرستی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر آدمی اس نعمت کو پہچاننے میں کوتاہی برتتا ہے۔ اچھی صحت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے، اور اگر صحت سے آدمی محروم کر دیا جائے تو اس کے لیے ایک آزمائش ہوگی، اور اگر بیماری کچھ زیادہ سخت ہو جائے تو یہ آزمائش اسی حساب سے پختہ ہو جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو اس کا اپوزٹ برعکس ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک، تم اپنی صحت کو، ہیلتھ کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب ہے غنیمت سمجھنے کا؟ اس سے فائدہ اٹھاؤ، خیر کے کام کرو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحت یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے اس امانت کی قدردانی کیجیے، اور امانت کی قدردانی آپ کیسے کریں گے؟ اپنی صحت کو بہترین اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیجیے۔ بیماری کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور کرتے کرتے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے کہنے کی ادائیگی اور اس میں حسن اخلاق کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، حالانکہ ہر چیز اس کی حکمت اور مشیت کے تحت وجود میں آتی ہے، مگر کہنے کا ایک ادب، کہنے کا ایک سلیقہ، اور شفا کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ آدمی بلا شک و شبہ اسباب اور وسائل استعمال کر سکتا ہے۔ اچھے ڈاکٹر کا آپ انتخاب کریں، بہترین حکیم کے پاس آپ جائیں، عمدہ دوا آپ لیں، یہ ساری چیزیں درست ہیں، مگر یہ ساری چیزیں مشروط ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اصل شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، ایک معمولی سے ڈاکٹر کی کوئی تجویز کردہ دوا میں شفا ہو جائے گی، اور اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ وہ بھی دوا لکھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو معمولی سے ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہ بہترین سرجن کے پاس بھی چلا جائے تو بھی اس سے اس کو کوئی شفا نہیں مل سکتی۔ اسی لیے خیر کے وقتوں میں عموماً دوا کی جو چٹھیاں ہوتی تھیں، نسخہ، پرسکرپشن، اس پر عموماً لکھا جاتا تھا هو الشافی، یعنی یہ عقیدے کا ایک حصہ تھا۔ حکماء یہ لکھا کرتے تھے کہ ہم یہ نسخہ تجویز کر رہے ہیں، مگر اصل شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب تو عام طور پر مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو شافی سمجھنے کے بجائے ڈاکٹروں کو شافی سمجھنے لگ گئے، اور ڈاکٹروں کے بارے میں ان کا یہ یقین ہونے لگ گیا کہ شاید یہی ہمارے لیے مسیحا ہیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، اسباب اور وسائل کو آپ بلا شک و شبہ استعمال کیجئے، مگر دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے، کیونکہ شفا کے لیے اسی کا حکم چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مریض ہو جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا، تو آپ کی سنت کیا ہے؟ کم سے کم ہم ان سنتوں کو بھی سمجھیں۔ یہ بھی اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ ہم بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیسے کریں، اس کی ہیلپ کیسے کریں، اس کی غمخواری کیسے کریں، اس کو تسلی کیسے دیں، یہ بھی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں سنت کا مسئلہ صرف مسجد میں ڈسکس کیا جاتا ہے، گویا کہ ہم مسلمان ہیں مسجد کے اندر، اور جب باہر چلے جائیں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، ہر جگہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری رہبری کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہدایات فرمائی۔ بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام
علیہم الصلاۃ والسلام انہیں بھی بیماریاں آئیں. اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، بیماری کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بلکہ بیماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بیماری امتحان بھی ہو سکتی ہے، بیماری اپنی برائیوں کے کفارے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بیماری درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں بیماریوں کے. اس لیے بیمار کے بارے میں یہ سمجھنا کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا یا غلطی کی اس لیے اس کو بیمار کر دیا گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور وہی اس کو بہتر سمجھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے جو لفظ کہا تھا کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں، تو یعنی نبی بھی بیمار پڑ سکتے ہیں. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، مختلف جو موسمی اثرات ہیں ہلکی کچھ نہ کچھ انداز سے ہوتے رہے آپ پر. مثلا ایک موقع پر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا واہ راسا، کیا ہی میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے. تو سر کا درد یہ بھی ایک بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت کہا جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی شکایت کی کہ میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی سر دکھ رہا ہے. تو ہیڈ ایک، سر کا درد، یہ ایک بیماری ہے، لیکن یہ نبی کو بھی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے موسم کے جو اثرات ہیں اس کا ایک نبی پر ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. مگر اس کے علاج کے لیے کیا تدبیر کی جائے، کیسے اس کا علاج کیا جائے، پھر کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم کس طریقے سے اس کی عیادت کریں، یہ تمام چیزیں ہمیں سنت کے ذریعے سیکھنا چاہیے تاکہ اس پر بھی عمل کر سکیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے معمولات میں سے تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو آپ باقاعدہ اس کی وزٹ کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، وہاں جا کر اس کی ہیلپ کرتے، اسے تسلی دیا کرتے تھے. ایسے موقع پر بھی آپ نے دین کی دعوت بھی پیش کی. جیسے مدینہ منورہ میں ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ یہودی فیملی کا بیٹا وہ بیمار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. آپ سے اعلیٰ، آپ سے بڑا، معزز، محترم مخلوق میں، انسانوں میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ انسانوں میں کوئی آئے گا. آپ کا رتبہ اتنا اونچا، آپ کا درجہ اتنا بلند، مگر اس کے باوجود مسلمان نہیں، ایک غیر مسلم کے بیٹے کی بیماری میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں بنفس نفیس اس کی عیادت کرنے کے لیے. جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر، اس لڑکے سے کچھ بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد پھر آپ نے دین کی بات بھی کی اس کے سامنے. اور جب دین کی بات کی تو وہ لڑکا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے والد نے بھی کہا کہ ہاں ابو القاسم علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما رہے ہیں اس کی تم اطاعت کرو. تو اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی. تو اس کے اندر دیکھیے کئی پہلو ہیں غور کرنے کے. نمبر ایک یہ ہے کب اللہ تعالیٰ کس کے دلوں کو پھیر دے کوئی نہیں جانتا. ایک لڑکا بیمار ہے اس وقت بھی وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں. جب نبی جا سکتے ہیں، ہم اور آپ کو کسی کی عیادت کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے، تکلف کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کاروبار اتنے وسیع ہو گئے، ٹائم اتنا کم ہو گیا کہ بڑے بڑوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا جانے کا جی چاہتا ہے، وقت نہیں ملتا. کم سے کم سوچنا چاہیے آدمی کو، بیماری یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کی اس موقع پر ہیلپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مریض کو آپ کی دعا اس نازک موقع پر کتنی تسلی پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، کتنی اس کو ڈھارس ملتی ہے، کتنا اس کا حوصلہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کی وزٹ کیا کرتے تھے ایسے موقعوں پر. جیسے سورہ فتح کے آخری حصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو تم دیکھو گے کفر کے مقابلے میں تو وہ سخت ہیں مگر باہم محبت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہی رحم کا معاملہ ہے کہ کوئی مصیبت میں ہو تو اس میں ہیلپ کی جائے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے مریض کے سلسلے میں کتنا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے کتنی رعایت کی گئی ہے. کئی مسائل کے اندر صلاۃ، صوم، اسی طرح سے اور مختلف وضو وغیرہ کے مسائل ہیں. وضو کے مسئلے میں، طہارت اور پاکیزگی کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں،
روزے کے مسئلے میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے، کتنی اس کے لیے رعایت کی گئی ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، نارمل آدمی کی طرح وہ نہیں ہے۔ جیسے ایک ہیلتھی آدمی، صحت مند اور تندرست آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں جو رمضان سے متعلق حصہ پیش کیا گیا، آیت 184، اس کے اندر آپ دیکھیے مریض کے بارے میں بھی خصوصاً کچھ ہدایات دی گئی۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، مگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کوئی حالت سفر میں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے الگ حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے عفو درگزر اور غفور الرحیم اور مہربان ہیں کہ ایسے نازک موقع پر بھی مریض کا برابر خیال رکھا گیا، اور مریض کے لیے خصوصی ہدایات دی گئیں کہ رمضان کا روزہ تم مت رکھو، اگر صحت تمہاری اجازت نہیں دیتی تو روزہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو تمہیں چاہیے کہ قضا کر لو اس کی رمضان کے بعد۔ تو یہاں پر یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیمار خواہ زبردستی کر کے روزہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی صحت کی حفاظت یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اللہ ہی نے اجازت دی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ رمضان کے بعد جب صحت ملے تو آپ وہ روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں ایک مختصر وقفے کا، دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ بیماری کبھی بھی کسی کو آ سکتی ہے، اور بیمار کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی عیادت کرنا، بیمار پرسی، یہ ساری چیزیں اسلامی آداب میں شامل ہیں۔ جیسے رمضان میں کوئی بیمار ہو جائے، ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے۔ ہمارے ہاں ایک عام لوگوں میں یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، صحت اجازت نہیں دیتی، ڈاکٹر منع کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ تقوی کی بات نہیں ہے۔ تقوی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی اور اس کے زیادہ نقصانات کے اندیشے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیے۔ رمضان کے بعد جب آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے، وہ روزہ آپ پھر دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھانا، یہی آپ کے لیے تقوی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے وضو کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، مثلا کسی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پانی سے دھوئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اگر وضو نہ کر سکتے ہوں تو تیمم کرنے کی اجازت دی گئی۔ دین ہمارا بہت آسان ہے تاکہ ہر آدمی اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکے۔ سورہ نساء کی آیت 43 اس کو آپ دیکھیے کہ جس میں مریضوں کے لیے خصوصی اجازت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تو بعض چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر یہ لوگ ہیں جن میں بیمار بھی ہے اور پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا۔ یعنی تیمم یہ وضو کا متبادل ہو جائے گا۔ تیمم کر کے آدمی اطمینان کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی باوضو آدمی جو کام کر سکتا ہے، تیمم کی حالت میں آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی نہا نہیں سکتا پھر بھی تیمم کر لے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا پھر بھی تیمم کر لے۔ دیکھیے کتنی سہولت رکھی گئی ہے مریض کے لیے۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ہے، اب آپ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں میں وضو کروں گا، نہیں میں پاؤں دھوؤں گا، یا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی حرکت کر رہے ہیں۔ اگر اطمینان سے آپ وضو کر سکتے ہیں کیجئے، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تیمم کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے، اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی سہولت فرما دی کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی پوزیشن کچھ اتنی کمزور ہے تو لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت بہت آسان ہے، عمل کرنے کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، صرف عمل کرنے کا جذبہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی بیمار ہو جائے اس کے لیے جو ہدایات دیں
ان میں سے ایک عیادت کا مسئلہ، جیسے عود المرید، کہ تم بیمار جو ہے اس کی عیادت کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور بات بتائی گئی، خمس تجب للمسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق 5 چیزوں میں وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رد السلام۔ کوئی اگر سلام کرے السلام علیکم، جواب دے دیا کریں، جواب دینے میں کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ کوئی السلام علیکم کرے، اچھے انداز سے جواب دیجئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تھوڑا سا بڑھا کر کیجئے۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ کا بھی اضافہ کر لیں، یعنی سلام کا بہتر طریقے سے آپ جواب دیجئے۔ اور وتشمیت العاطس، کہ اگر کوئی چھینک دے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ جواب دیجئے الحمک اللہ۔ یہ آداب بتائے گئے جو کہ وجوب کے درجے میں ہیں۔ اور وإجابۃ الدعوہ، کوئی آدمی دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرمائیں، سوائے اس کے کہ کوئی عذر شرعی ہو، ورنہ آپ کوشش کیجئے کہ دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں، کوئی انوائٹ کرے تو آپ اس کو قبول کریں۔ اور ایک کیا ہے؟ چوتھی چیز وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت وجوب کے درجے میں ہے، کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو حتی الامکان مریض کی عیادت کی جائے۔ اور پھر 5ویں چیز وہ اتباع الجنائز، اگر کسی کی موت ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ کم سے کم، اور اگر اس سے بھی زیادہ موقع ملا تدفین کی حد تک، آپ اس کے ساتھ جانے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی آدمی اپنے گھر سے جا کر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ راستہ بھر جو چل رہا ہے اجر و ثواب سے اپنے دامن کو سمیٹتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے اس کو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائیں گے۔ اور جب تک وہ چل رہا ہے راستہ، جتنی دیر کا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جو بھی راستہ ہے، تو اس راستے میں جب تک وہ چل رہا ہے فرشتوں کی دعائیں رحمت کی اس کے ساتھ ہیں، تو کتنا اس کے لیے مقام بلند ہوا، کتنا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوا، فرشتوں کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے لیے آخرت کی درجات کی بلندی بھی ہے۔ اب ہم یہاں پر مختصر انداز سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ جب مریض کی عیادت بہت ضروری ہے، حتی الامکان کرنا چاہیے، اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تاکہ ہماری جو عیادت ہے بجائے خود اس کے لیے اطمینان، تسلی اور حوصلہ افزائی کا باعث بن سکے۔ ورنہ بعض لوگ اس انداز سے اگر عیادت کریں جس میں آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ آپ جا کر اس کو راحت پہنچانے کے بجائے زحمت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو۔ اس لیے جاننے والوں کے لیے ضروری ہے عیادت کرنے کے لیے کہ وہ چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ مثلا ایسا ٹائم ہو جس میں آپ کے لیے بھی پرابلم نہ ہو اور آپ سے زیادہ مریض کے لیے پرابلم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مریض کے آرام کے وقت میں چلے گئے، بڑی مشکل کے ساتھ دوا کھا کر وہ آرام کر رہا ہے اور آپ نیند میں سے اس کو جگا دیے، تو یہ اس کے حق میں آپ کا جانا باعث خیر نہیں ہوا، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے جانے سے پہلے یہ بھی معلوم کر لیں کہ اس کے سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں، کون سا ٹائم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ پھر اسی طرح سے جب آپ وہاں پر جائیں تو گپے لگاتے ہوئے نہ بیٹھیں، ٹھی ٹھاٹھا قہقہ لگاتے ہوئے اور بے مقصد باتیں کرتے ہوئے، وقت گزاری کے طور پر نہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ تکلفاً آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ آئے ہیں عیادت کرنے کے لیے، اگر وہ کہے کہ آپ چلے جائیے تو وہ بھی بات اچھی نہیں لگتی۔ مختصر سے مختصر آپ وہاں پر سیٹنگ کریں، زیادہ ٹائم وہاں پر نہ لگائیں۔ اور پھر تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں، وہ گفتگو کرنے کا طریقہ۔ مریض کے سامنے جو گفتگو کی جاتی ہے ایسے نہیں ہے جیسے تندرست آدمی کے سامنے آپ کرتے ہیں۔ مریض کے سامنے جو بات چیت آپ کریں گے اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کون سی باتوں سے اسے خوشی ہوگی اور کون سی باتوں سے اسے دکھ اور افسوس ہوگا۔ اگر آپ مریض کے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے واقعات، ایسے مسائل، ایسے ایشوز چھیڑتے ہیں جسے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ نے جا کر اس کے لیے خیر کا کام نہیں کیا، شر کا کام کیا۔ آپ نے نقصان پہنچایا اس کو، آپ نے تکلیف دی اس کو جا کر، کیونکہ آپ بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے الٹا شکوہ شکایت شروع کر دی۔ آپ وہاں جا کر ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو کہ وہ سننا نہیں چاہتا، یا آپ الٹا اسی کو کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے، مجھے اطلاع تک نہیں دی، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے گھر والوں نے مجھے خبر تک نہیں کی۔
مجھے آنے کا موقع تک نہیں دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ گویا اپنی شخصیت کو پہلے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مریض کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے یا اسے راحت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے آپ کو، یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ یہ شکوہ شکایت کو بات کے لیے اٹھا کر رکھیے، پہلے کوشش کیجئے کہ مریض کو اطمینان پہنچائیں۔ اسی طرح سے بے ضرورت سوالات مریض کے سامنے نہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جواب دے۔ اس لیے مختصر انداز سے جو بات کرنی ہو، ورنہ ہر آنے والا اب تفصیلات پوچھنا شروع کر دے، جی بیماری کیسے ہوئی، اب وہ 15 منٹ تک جواب دے، اس کے بعد دوسرا آئے وہی سوال کرے، پھر تیسرا آئے وہی سوال کرے، تو آپ دیکھیے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے بلا ضرورت چیزیں جو ہے مریض کے سامنے بلا ضرورت سوالات سے آپ اجتناب کیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، اسے تسلی دینے کی کوشش کیجئے، اسے ذرا سا اطمینان دلائیے، کیونکہ ایسے موقعوں پر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ بعض لوگ نروس ہونے لگتے ہیں بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اگر اس کی بیماری زیادہ سیریس نوعیت کی ہے تو آپ کے تسلی کے 2 جملے اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اسے تسلی دیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کچھ ایسا مظاہرہ کریں جیسے آپ شفقت کر رہے ہیں، جیسے آپ اس کے لیے مہربان بن کر آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دعا کریں۔ یہ ہے آداب میں بہت ہی اہم چیز کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ مختلف دعائیں بتائی گئیں، طہور لا باس انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا جو بتائی گئی، جو مختلف صحیح احادیث میں ہے، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں بڑی پیاری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو عیادت کرنے سے اور اس کے لیے دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ثواب تو ملے گا، سنت پر عمل بھی ہم کریں گے، اتباع کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رقت قلبی بھی ہوگی، یعنی ہمارا دل بھی نرم ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ ایک بھائی یا ایک دوست کس طرح سے تڑپ رہا ہے۔ ہمیں بھی قدر ہوگی اپنی صحت کی، اور ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے اپنی آخرت کو بھی ہم یاد کریں گے اور اس کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں گے، اور جو بہتر کام ہے اس کو بھی ہم جو ہے جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے اگر کوئی ایسی بیماری وغیرہ آ جائے تو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس سے بہتر ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طریقے سے اپنے وقت اور اپنی جو صحت ہے اس کو ہم غنیمت سمجھ کر اس کا اچھا استعمال کریں گے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں جو عیادت کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔